بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سیما کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں GBN ٹائمز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ہنزا کے بنیادی مسائل کے حوالے سے۔ ہنزا چونکہ سی پیک کے گیٹ وے کے حیثیت سے انتہائی اہمیت کے حامل خطہ ہے، یہاں پہ کیا بنیادی مسائل ہیں، ان پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی اور سماجی خدمتگار جناب فدا کریم صاحب اور محمد راجہ سخی صاحب۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہنزا کے ایک سینئر صحافی بھی موجود ہیں، اکرام نجمی صاحب۔ بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ میرا پہلا سوال اکرام نجمی صاحب سے ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے نظر میں، چونکہ آپ ایک صحافی ہیں، کئی سالوں سے آپ کام کرتے آ رہے ہیں اور آپ کو ہنزا کے مسائل کے بارے میں آپ کو بخوبی علم ہوگا، تو ہمیں بتائیں کہ ہنزا کے بنیادی مسائل کیا ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو سیما۔ آپ نے یہاں پہ انٹرو میں بتایا کہ ہنزا سی پیک کا گیٹ وے ہے اور یہ انتہائی اہمیت کے حامل خطہ ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی شکل میں قائم رہا ہے، یہاں پہ اپنا حکومت رہا ہے عوام کا۔ ہنزا کے جو بنیادی مسائل کی جہاں تک بات ہے تو ہنزا میں اس وقت جن مسائل کا سامنا ہے عوام کو، سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ بجلی کا ہے، پاور کا۔ آپ کو پتہ ہے یہ ایک ٹورسٹ ہب ہے، گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ مشہور سیاحتی مقام ہنزا ہے، لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے 2 سے 3 گھنٹے بھی مشکل سے بجلی مہیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت کووڈ کا سلسلہ چل رہا ہے، ہمارے جو بچے ہیں، طلبہ و طالبات ہیں، وہ آن لائن ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے مشکل سے آپ اپنا موبائل چارج کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کے پاس بجلی اویلیبل نہیں ہے۔ اب بجلی کے بعد پھر آپ دیکھ لیں پانی کے مسائل ہیں۔ ہنزا میں جو صاف پانی کے سورسز ہے بہت کم ہے، لوگوں کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے۔ آپ علی آباد کو دیکھ لیں، آپ کریم آباد کو دیکھ لیں، یہاں پہ پانی کا سخت قلت ہے، صاف پینے کے پانی کا انتہائی قلت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اگر جنرل ڈیولپمنٹ کی بات کریں، صحت کی بات کریں، تو آپ کے پاس ایک ہاسپٹل ہے یہاں پہ علی آباد کے اندر، جو ابھی تک ڈسٹرکٹ بننے کے باوجود اس کو وہ سٹیٹس نہیں ملا ہے، نہ وہاں پہ فیسلٹیز ہے۔ اب تک کوئی اس طرح کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہنزا میں موجود ہی نہیں ہے۔ آپریشن تھیٹر دور کی بات ہے، جب خواتین کے لیے سی سیکشنز کے مسائل ہوتے ہیں تو یہاں سے گلگت تک جانا پڑتا ہے۔ ہمارے نقل و حمل کے جو ذرائع ہیں ان کی بات کریں تو آپ دیکھ لیں یہاں پہ روڈز تو بنے ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھ کے وہ روڈز دکھائی نہیں دے رہے ہیں، کھنڈرات ہے، وہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر دیگر مسائل ہے، یہاں پہ امپلائمنٹ کے مسائل ہے۔ ڈسٹرکٹ کے اندر ڈسٹرکٹ بننے کے بعد کئی ایسے ادارے ہیں جہاں پہ ضلع سے باہر کے لوگ آ کے کام کر رہے ہیں، ضلع کے اپنے لوگ ابھی تک ان اداروں میں تعینات نہیں ہوئے ہیں۔ تو بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور سیریسلی ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سیما، اچھا، تو میرا اگلا سوال ہے جناب فدا کریم صاحب سے۔ سر ہمیں بتائیں کہ چونکہ اس جدید دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ سر نے بھی کہا، بجلی کی اشد ضرورت ہے، بجلی ایک بنیادی ضرورت ہے ہماری۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ بجلی کی جو قلت ہے وہ کئی سالوں سے یہاں پہ پوری نہیں ہو پا رہی، یہاں پہ کوئی ٹھوس منصوبہ بندی نہیں کی جا رہی، اس کے کیا وجوہات ہیں؟ شکریہ سیما کرن۔ آج ہم GBTV کا مشکور ہیں اور ہنزا پریس کلب کا بھی کہ آپ نے ہنزا کی بنیادی ایشوز کے اوپر ہمیں بلایا ہے۔ اصل وجہ ہنزا کا بنیادی طور پہ ہماری نمائندگی کا نہ ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اسمبلی کے اندر آپ کے آبادی کے حساب سے، آپ کے رقبے کے حساب سے، آپ کے جغرافیائی اہمیت کے حساب سے آپ کو نمائندگی نہیں ملے گی، تب تک یہ مسائل کا انبار ہوتے رہیں گے۔ وزیر بیگ صاحب اور ڈسٹرکٹ کونسلر مل کے، ہمارے 3-4 ڈسٹرکٹ کونسلر تھے، وہ سارے مل کے ایک اپلیکیشن سبمٹ کیا الیکشن کمشنر کے پاس۔ اس وقت ہوم سیکرٹری کے پاس الیکشن کمشنر کا پورٹ فولیو بھی ہوتا تھا، تو وہاں پہ جب وہ اپلیکیشن سبمٹ ہوا دوسرے سیٹ کے لیے، تو ہوم سیکرٹری کی طرف سے، چیف سیکرٹری کی طرف سے ایک کمیشن بیٹھی کہ آپ گلگت
ہنزا ڈسٹرکٹ ہنزا سب ڈویژن کی آپ سروے کریں، حقائق کے بنیاد پر ہمیں رپورٹنگ کریں کہ ان کو دوسرا سیٹ ملنے کا یہ حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس پہ اس کمیشن نے وزٹ کیا ہنزا کا، اور اوورآل اس کی آبادی کی رقبے کے لحاظ سے سب کچھ دیکھنے کے بعد اور گلگت بلتستان کے دوسرے جو حلقے تھے ان کی آبادی کو بھی جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کمیشن نے ہنزا کو 2003 کی رپورٹنگ کے مطابق دوسری سیٹ کے لیے انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ دوسرے سیٹ کا حق رکھتے ہیں۔ وہ کے ریکارڈ آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ کمیشن کی رپورٹ ہوم سیکریٹری کے پاس گئی تو ہوم سیکریٹری کی طرف سے ایک لیٹر نکلا کہ ہمارے پاس ابھی نئے حلقے بندی بنانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، لہٰذا آپ ہمیں اگلے الیکشن تک اس سیٹ کو التوا میں رکھیں۔ ان کی طرف سے حالانکہ 1 سال کا ٹائم پیریڈ اس وقت 2003 میں یہ کمیشن کی رپورٹ گئی ہے، الیکشن 2004 میں ہو رہے تھے سپٹمبر میں، لیکن ان کی بدنیتی میں سمجھتا ہوں، ان کی بدنیتی اور بیوروکریسی کے ہنزا کے ساتھ زیادتی میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس کو ڈیلے کیا، اس الیکشن میں اس نمائندگی کو شامل نہیں کیا۔ دوسرا حلقہ گلگت ہنزا 1 اور ہنزا 2 اس رپورٹ کے اندر باقاعدہ اس کو منشن کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر 2009 کا آرڈر آیا۔ 2009 کے آرڈر میں 24 سیٹوں کا نوٹیفیکیشن نکلا۔ اس 24 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوا تو ہم نے تقاضا کیا کہ ہمارا جو 2003 کا ڈیلیمیٹیشن ہے اس کی رپورٹنگ کے حساب سے ہمیں دوسری سیٹ ملنی چاہیے۔ اس دوران ہمارا سی ایم صاحب بھی کئی دفعہ آئے، ان لوگوں نے بھی اعلان کیا کہ بھائی آپ کو سیٹ ملے گا۔ اسمبلی سے قرارداد ہمارا جو ٹیکنیکریٹ تھے متابعت شاہ صاحب، اس نے پوائنٹ اٹھایا اسمبلی کے اندر، وہ ریزولوشن لایا، اس میں اکثریتی رائے کے حساب سے دوسری سیٹ کے لیے قرارداد بھی پاس ہوا۔ قرارداد بھی ہمارے پاس ہے، اس کا ریکارڈنگ ہمارے پاس۔ تو وہ ہونے کے بعد پھر وہ موو ہوا سی ایم کے پاس، سی ایم سے تھرو کانا ڈویژن تک گئی۔ پھر اگلا الیکشن آیا 2016 کا، 2015 کا الیکشن آیا۔ اس دوران پھر ہمیں ہنزا کو ڈسٹرکٹ ملا لیکن سیٹ ہمیں نہیں ملی۔ ابھی ہوتے ہوتے ابھی تک ہمارا جو سچویشن ہے، گلگت بلتستان کا واحد ڈسٹرکٹ ہے جہاں ایک سیٹ ہے، باقی اضلاع کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ سیٹیں ہیں۔ 2 اور 2 زیادہ سیٹیں بھی اس طرح کے ہیں جہاں 12,000 ووٹرز پہ، جہاں 14,000 ووٹر پہ، جہاں 17,000 ووٹرز پہ سیٹ دیے گئے ہیں۔ لیکن ہنزا کے ساتھ یہ زیادتی کہ یہاں کوئی 43,000 سم تھنگ ووٹر ہونے کے باوجود ہمیں ایک سیٹ پہ ہمیں دوسری نمائندگی سے ہمیں محروم رکھا گیا ہے۔ تو لہٰذا 17 سالوں میں ہمارا آبادی بڑھنے کی وجہ سے ہمیں تیسری سیٹ کی بھی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا ہم تقاضا کرتے ہیں اس انصاف کی حکومت سے کہ ہمیں 2 سیٹیں وہ ہمیں دلائیں گے۔ ایک پہلے 2003 والا جو ڈیلیمیٹیشن میں ہمیں دوسری سیٹ کا جو کمیشن کی رپورٹنگ ہے اس بنیاد پہ، اور تیسرا سیٹ جو کہ ہمارا 17 سال بعد اس کی آبادی ڈبل ہونے کی وجہ سے ہم تیسرا سیٹ کا بھی حق رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا جب ہمیں آبادی کے حساب سے سیٹیں ملیں گی تو آپ کا ہاسپٹل کا اندر ڈاکٹر بھی آئے گا، آپ کا ملازمت بھی آئے گی، آپ کا روڈ بھی بنے گا۔ پہلی بنیادی چیز آپ کی آواز آپ کے اسمبلی تک جانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہمارے یہاں جو مقامی مسائل ہیں، ہمارے اکرام نجمی صاحب نے جو بنیادی چیز کا طرف اشارہ کیا ہے وہ ہمارا بجلی پاور کی ہے۔ آپ دیکھ لیں یہاں سے دریائے ہنزا، دریائے سندھ آپ کہیں یا دریائے ہنزا کہیں، انڈس ریور یہاں سے شروع ہوتے ہوتے جاتے بحر عرب میں گر جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری اور ہمارے انجینئرز کی نالائقی کہ وہاں سے بحر عرب سے ہم ڈیزل لا کے یہاں جنریٹر سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنا پاور کا جو پانی ہے وہ بحر عرب میں چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے پاس پانی کی کوئی قلت نہیں ہے،
آپ گلگت بلتستان پاکستان کا واٹر ٹینک ہے. پاکستان کو آباد کرنے والا، پنجاب کو لہراتے کھیت دینے والا، سندھ کو لہراتے کھیت دینے والا جو ذریعہ ہے وہ گلگت بلتستان ہے. گلگت بلتستان کا پانی ان کو سیراب کرتا ہے. لہٰذا ہمیں گلگت بلتستان کی اسمبلی، اصل یہاں آتا ہے اسمبلی کے اندر پاور کی بات ہے. ہم گلگت بلتستان اسمبلی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ نمائندگی کا ہمارا تقاضا اپنی جگہ پہ، لیکن گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر آپ کا جب تک آئینی طور پہ گلگت بلتستان اسمبلی کو پاورز نہیں ملیں گے، تب تک گلگت بلتستان کی محرومیاں ختم نہیں ہوں گے. سر اس میں ایک میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ہمیں بتائیں کہ اس سے پہلے اس پہ بجلی کے حوالے سے، بجلی کے پروجیکٹ کے حوالے سے کئی منصوبے آئے، اس پہ کام بھی سٹارٹ ہوا، لیکن پائے تکمیل تک کوئی پروجیکٹ نہیں پہنچا ابھی تک، اس پہ کام نہیں ہو سکا. اس کا آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ حکومتیں ذمہ دار ہیں، اور سابقہ حکومتوں کے اندر جو عوام نے بھی تو کوئی آواز نہیں اٹھائی. عوام نے بہت سارے آوازیں اٹھائی ہیں. میڈیا کی طرف سے بھی، میڈیا کے تھرو بھی آواز آئی ہے. عوام پبلک روڈ پہ ہزاروں کے حساب سے دھرنے بیٹھے ہوئے ہیں. میں خود اس دھرنے میں شامل تھا. اس دھرنے میں کئی دفعہ احتجاج ہوتا رہا ہے، لیکن سنوائی نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک ہم پرامن آواز بلند کرنے کے قائل ہیں. اس وجہ سے بدقسمتی ہمارے معاشرے کا، ہمارے حکمرانوں کا، جب تک کہ عوام روڈ پہ نہیں نکلتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں. باادب طریقے سے ریکویسٹ کے اس حالت میں، اپلیکیشن کا حالت میں، اس کو شاید وہ کمزوری سمجھتے ہیں. بالکل. سر ابھی لاسٹ ٹائم جو ہے الیکشن سے پہلے عطاباد جھیل پہ 50 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا جو اعلان ہوا تھا، آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ امید پہ دنیا قائم ہے. یہ واپڑا کا سروے ہے جو 50 میگا واٹ کا جو بتا رہے ہیں. جنرل مزمل صاحب بنفس نفیس خود یہاں وزٹ کر کے عوام سے وعدہ کیا ہے کہ ہم بہت جلد یہاں پروجیکٹ سٹارٹ کریں گے. چیئرمین واپڑا. اور دوسرا جو پروجیکٹ ابھی چینل میں جا رہا ہے، پہلی دفعہ گلگت بلتستان کی پاور سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے پامیر انرجی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر رہی ہے، جو کہ رن آف دا ریور کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے سے پروجیکٹ بنا رہی ہے. تو اس کے اوپر سگنیچر گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اور پامیر انرجی کے بیچ میں ہوا ہے. اس کے علاوہ 2 میگا واٹ کا جرمن فنڈڈ اپنا یہ بٹورا گلیشیئر کے پانی کے اوپر پچھلے 4-5 سالوں سے چینل میں ہے، کام نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح آپ کا مثال کے طور پہ ہمارے انجینئرنگ بھی اس طرح کا ہے. 2 میگا واٹ یہ حسن آباد نالے میں لگائے تھے پیپل پارٹی کے دور میں، لیکن بدقسمتی حسن آباد کے اندر سے جو فلڈ آیا، گلیشیئر آیا، اس کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو گیا. اب بھی وہ اس طرح پڑا ہوا ہے. اگر ہو سکتا ہے یہ عطاباد جھیل پہ ہونے تک اس کا کافی ٹائم لگے گا. اس دن جب ہم اپنا کرنل صاحب سے ہماری ملاقات پہلی دفعہ مبارکبادی کے حوالے سے ہم گئے تھے، جو ہمارا نمائندہ نیا منتخب ہوا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے چائنا کے کچھ باذمہ دار لوگوں کے ساتھ فل فور بجلی کے کرائسس کو کم کرنے کے لیے ہم تشقرغن سے بجلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہاں سے ٹرانسمیشن لائن بچھانے کی بات ہے، باقی وہاں پہ بجلی ان کے پاس کافی مقدار میں ہے، سرپلس ہے. اور دوسرا یہ اپنا گورو کا جو 2 میگا واٹ ہے، اس کا بھی تقریباً ٹینڈر پہ آ کے ٹینڈر بھی ہو چکا ہے، ٹرانسمیشن وہ لائن بھی آ چکا ہے، ان کا کھمبے بھی آ چکے ہیں، لیکن بورڈ کا جو ڈیسیجن ہے وہ اس کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ سیزن میں سرپلس بجلی ہوتا ہے گلگت کے حوالے سے، تو وہ یہاں ٹرانسفر کریں گے. ڈیفینیٹلی یہ اپنا آپ کا عطاباد کا جو 50 میگا واٹ ہوگا تو وہ نیشنل گرڈ تک لے جائیں گے. تو اس سے پہلے کہ وہ نیشنل گرڈ تک لے جائیں،
कम अज़ कम जिनके पास सरप्लस है वो तो हुंजा तक लेकर आएँ ताकि ये ले जाने में उनको लिए भी आसानी होगी। तो सर मेरा अगला सवाल मोहम्मद राजा सखी साहब से है। सर चूँकि आपका ताल्लुक़ भी अली आबाद से है, आपको पता है कि अली आबाद को सबसे जो बड़ा मसला जो मसला दरपेश आपाशी का जो पानी है सर, उसमें जो है अली आबाद ख़ास कर जो है उनको बहुत सारे मसाइल का सामना है। इसके अलावा जो हसनाबाद नाले पे जो है बहुत ज़्यादा काम हुआ था, वहाँ पे लाखों के प्रोजेक्ट्स आए, उस पर काम हुआ लेकिन वो नाकाम रहा। इसके क्या वजूहात थी? क्या उन्हीं पैसों में से कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं बन सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी मीडिया टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे आज अपना इनपुट देने के लिए यहाँ बुलाया। जो आपने सवाल किया हुंजा में इरिगेशन का जो पानी है उसका जो मसाइल है उसके ऊपर बात करने के लिए, तो आप देखें अली आबाद के लिए ना 2 वाटर चैनल्स थे। एक करीमाबाद से आता है समरकंद कूल, एक हसनाबाद से आता था। और उनके जो लाइफ टाइम अगर आप देख लेना तो करीमाबाद वाला बहुत पुराना चैनल है, वो कई सदियों से मुईद है। ये 1980s में बिल्ड हुआ। हमारे अपने कम्युनिटीज़ अली आबाद, डोरखन, हैदराबाद की तंजीमें और उसके साथ एक RSP के ताउन से ये चैनल बने। लेकिन बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है हम एक ऐसे एरिया में बैठते हैं जहाँ पे नेचुरल क्लाइमेटिक डिज़ास्टर ज़्यादा होती हैं। अगर मैं हसनाबाद वाटर चैनल की बात कर लूँ तो वहाँ पे जब भी यहाँ पे बारिशें होती हैं तो वहाँ स्लाइडिंग की वजह से वो जो वाटर चैनल है वक्तन फ़वक्तन ख़राब होता रहा। उसके ऊपर हुकूमतों ने बहुत सारे पैसे लगाए लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली वो वाटर चैनल उस तरह काम नहीं कर सका जो पहले वो करता था। इसी तरह अगर हम करीमाबाद से जो समरकंद कूल की बात कर लें तो वो भी वक्त के साथ, चूँकि आपको पता है अली आबाद की आबादी बढ़ती रही है, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके वाटर रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ते जाते हैं। तो आपकी जो वाटर चैनल की कैपेसिटी थी वो वहीं की वहीं है, लेकिन जब अली आबाद में पानी की ज़रूरत है वो बढ़ गई है, यानी यहाँ सप्लाई एंड डिमांड का आ गया। और उसके अलावा कई अरसे से वो जो वाटर चैनल था उसकी मेंटेनेंस, उसकी जो वहाँ से सैंड को बाहर निकालना वगैरह उसके ऊपर भी काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब वो वाटर चैनल बहुत कंजस्टेड हो गया। सेकंडली ये है कि उस वाटर चैनल से हैदराबाद से लेके करीमाबाद के अपने बहुत सारे लोग भी मुस्तफ़ीद होते हैं। तो अब चूँकि आपने कहा कोई नई तरीक़े हैं, अब देखें आप दुनिया में अगर आप गिलगित बल्तिस्तान के दूसरे इलाक़ों में भी आप देख लें कि अब उन्होंने जिन जिन एरियाज़ के साथ रिवर कनेक्ट है वहाँ से उन्होंने ना वाटर पम्प्स के थ्रू अपलिफ्ट का प्रोग्राम रखा हुआ है। अब हमारे लिए अगर मैं ये कहूँ कि अली आबाद के लिए ब्लेसिंग ये है कि हम डायरेक्टली हुंजा रिवर के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे 5 महल्ले हैं। अगर आप 2-2 महल्ले भी मिला लें, 2-2 महल्ले भी मिला कर अगर आपको गवर्नमेंट कोई वाटर पंप या लिफ्टिंग स्कीम देती है तो उससे क्या होगा, बड़े आसानी से, क्योंकि पानी की ज़रूरत हमें आपको पता है कि समर सीज़न में ज़्यादा होती है, मार्च से लेके अक्टूबर के एंड तक। तो अगर हमारे पास वो वाटर पंप्स के स्कीम हो, अगर अवेलेबल हो, तो हम इजीली अपनी जो वाटर के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि वो फर्दर इन वाटर चैनल्स के ऊपर पैसे ज़ाया करने से बेहतर है कि आप जो मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ वाटर लिफ्टिंग है उस पर आप तरजीह दें। इसके अलावा सर हमने देखा है कि सरकारी जो महकमे होते हैं वहाँ पे चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम नहीं है। एक प्रोजेक्ट आता है उसके ऊपर काम नहीं किया जाता, इसकी क्या वजूहात हैं? आप क्या समझते हैं इस पर क्या होना चाहिए? कि सरकार तो फ़ंड एलोकेट करती है किसी प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन वो पाए तकमील तक नहीं पहुँचता। उसके बहुत सारे वजूहात हो सकती है। उसकी जो सबसे मेन वजूहात ये है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो सिंसियर नहीं है। उसके अलावा हुंजा की अपनी एक बदकिस्मती है। अगर गिलगित बल्तिस्तान में आप देख लें, बहुत सारे दूसरे डिस्ट्रिक्स है, जैसे गिलगित है, गज़र है, बहुत सारे बल्तिस्तान के अंदर भी डिस्ट्रिक्स है, वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना वो अपना काम सही तरह करती है। उनको पता है कि हुंजा का नुमाइंदा, उनको पता है कि उन डिस्ट्रिक्स का नुमाइंदा और वहाँ के अवाम बाशऊर है, वो हमें एकदम से पकड़ेंगे। अगर हम उनके काम नहीं करते हैं तो हमारी शिकायत चीफ सेक्रेटरी तक चली जाएगी। लेकिन जब यही केस हुंजा पर आता है, जैसे नंबरदार साहब ने कहा, उनको पता है कि हुंजा का अवाम तो गाजर मूली है, 5 साल तक इन्होंने आवाज़ उठाना नहीं है। उसके अलावा नुमाइंदे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें माजी में ऐसे मिले हैं कि एक आया दूसरा खामोश रहा, दूसरा आया फिर दूसरा खामोश रहा। उन्होंने भी अवामी इश्यूज़ को उस तरह ऐवानों में नहीं उठाया जिस तरह उठाना चाहिए था। इसलिए भी बहुत सारे आपने देखा होगा माजी में भी
جو سرکاری ملازم ہیں وہ ہنزا آنے کو بڑا پریفر کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو 3 ایئرس کا ان کے پوسٹنگ کے ٹینیور ہے وہ بڑے شاہی طریقے سے گزرے گی، چاہے کام ہو نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نمائندوں کے ساتھ ساتھ ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کا بھی بڑا قصور ہے۔ سر میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ یہاں پہ ہنزا میں جو ہے خاص کر ہیلتھ کا کوئی نظام نہیں، کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے، چونکہ یہاں پہ ایک ہاسپٹل بنا تھا 30 بیڈڈ، تو یہ جو ہاسپٹل ہے وہ ہنزا نگر کا جو مشترکہ ہاسپٹل ہے، اس کو DHQ کی حیثیت ابھی تک نہیں دی گئی۔ اس کا میں آپ کو بیسکلی بتا دوں کہ یہ جو ہاسپٹل تھا یہ قدیمی ہاسپٹل تھا، یہ 1928 میں پاکستان بننے سے پہلے کا یہ ہاسپٹل تھا۔ تو ود پیسیج آف ٹائم جب پاکستان بنا تو اس کے بعد جو حکومت پاکستان نے یہاں پر اپنا سیٹ اپ لگایا، ہوتے ہوتے 2009 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہنزا اور نگر دونوں جوائنٹ ڈسٹرکٹس تھے، ہنزا نگر تھے، تو اس وقت ہنزا نگر کے فنڈ کے اوپر یہ جو ہاسپٹل تھا اس کو 30 بیڈڈ کیا گیا، اس کو 30 بیڈڈ کیا گیا۔ پھر 2015 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت اس ہاسپٹل کو 30 بیڈ سے بڑھا کے DHQ کا درجہ دے کے 70 بیڈ کرنا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس وقت کے جو حکمران تھے وہ ابھی گورنر نہیں بنے تھے، وہ جسٹ نمائندے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں یہ جو ہاسپٹل ہے علی آباد میں نہیں بنے گا، اس کو ہم نے کریم آباد میں بنانا ہے، جو کریم آباد میں ایگزسٹنگ ہاسپٹل ہے۔ جب وہاں پہ انجینئرنگ ان پٹ لی گئی تو انہوں نے یہی کہا کہ وہاں پہ جگہ کم ہے DHQ بننے کے لیے، تو لہٰذا آپ اس کو پرانے ہی جگہ پہ بنائیں۔ تو نمائندے کی کھینچا تانی اور بیوروکریسی کے جو حربے ہوتے ہیں، ڈیلینگ ٹیکٹکس، اس وجہ سے یہ DHQ نہیں بنا۔ اور جہاں تک آپ نے کہا ہیلتھ کی فیسلٹیز کا، آج جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے جو بیسک فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے گلگت بلتستان کی اسمبلی کے جو نمائندے انہوں نے 1 دسمبر کو حلف اٹھایا، 2 دسمبر کو ایک گلگت بلتستان ہیلتھ سیکٹریٹ سے ایک نوٹس نکلتا ہے ڈاکٹرز کی اپائنٹمنٹ اور تبادلوں کا۔ تو ہنزا کے 2 ڈاکٹرز، ایک کا نام عظما شاہین، کلاسیفائڈ گائنیکولوجسٹ، BPS 18 علی آباد میں اپائنٹ ہوتی ہیں، اور ان کو ایک سیاسی پریشر کے اوپر استور بھیجا جاتا ہے۔ دوسری ایک اور خاتون کرن، الماس کرن صاحبہ، وہ ایز اے سرجن، کلاسیفائڈ سرجن BPS 18 علی آباد سے ہی اپائنٹ ہوتی ہیں، اور ان کو بھیجا جاتا ہے غزر، ایک پولیٹیکل پریشر کے اوپر۔ اب دیکھنا یہ تو ہمارے ساتھ ناانصافی ہے کہ 2 ڈاکٹرز جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں ان کو ہمارے کوٹے پہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور ان کو دوسرے ڈسٹرکٹس بھیجا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ استور کو ضرورت نہیں یا غزر کو ضرورت نہیں، اگر ان کو ضرورت ہے تو وہ اپنے لیے جو کریشن کرے، ویکینسی کریٹ کر کے کر لے۔ اور اس کے علاوہ 21/11/2020 کو سپریم اپیلیٹ کورٹ کا ایک آرڈر نکلا ہے، اس میں کلیئر کٹ سپریم اپیلیٹ کورٹ نے بولا ہے کہ جو ڈاکٹر جہاں سے تنخواہ لے گا، جو اسپیشلسٹ، وہ وہاں پہ ہی ڈیوٹی کرے گا۔ تو اب دیکھ لینا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہنزا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہا ہے۔ پھر وہیں آپ کی بات آ جاتی ہے، جیسے نمبردار صاحب نے نہیں کہا کہ ہماری اسمبلی میں آواز نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے حربوں میں دبایا جاتا۔ اس کے علاوہ پچھلے جو 5 سال گزرے اس میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک ہی گھر سے 3 نمائندے آئے، انہوں نے بھی کوئی ہیلتھ سیکٹر، ایجوکیشن سیکٹر، پاور سیکٹر پہ دلچسپی نہیں لی، جس کا خامیازہ آج ہنزا کے عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ آپ دیکھیں اگر یہ جو گائنیکولوجسٹ ہے یہاں پا جاتے ہیں تو خالی ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے جو نیبر جو ڈسٹرکٹ ہے نگر ہے وہ بھی ہنزا نے پریفر کرتے ہیں بحیثیت گلگت جانے سے، ان کو ہنزا نزدیک پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، آپ کے پاس نہ کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، نہ آپ کے پاس کوئی گائنیکولوجسٹ ہے، نہ آپ کے پاس کوئی سرجن ہے، نہ آپ کے پاس کوئی آرتھوپیڈک، نہ آپ کے پاس کوئی ایکس رے ٹیکنیشین۔ آج ہم 2020 میں بیٹھے ہیں، ہنزا کا ایک انٹرنیشنل امیج ہے، لیکن جب ہم صحت کی بات کریں جو ایک بیسک شعبہ ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پچھلے ادوار میں جو ہمارے نمائندے گزرے ہیں جنہوں نے 7 باریاں لی ہے، تو مجھے ہنزا کا عوام سے زیادہ ان سے گلہ ہے کہ آج آپ نے ہنزا کو اندھیرے میں رکھا، آج آپ نے ہنزا کو صحت سے محروم رکھا، آج آپ نے ہنزا کے ایک بچے کو جو سرکاری سکولوں میں اعلیٰ تعلیم ملنا چاہیے تھا وہ ان کو مل نہیں رہا۔ آپ دیکھیں، آپ ماشاءاللہ سے ینگ جرنلسٹ ہے، آپ گھومتی ہیں، آپ دیکھیں شناکی سے لے کے گوجال تک کتنے آپ کے پاس سکول ہیں، کبھی آپ نے ان سکولوں کے اوپر دیکھا ہے کہ ان میں کتنی فیسلٹیز ہیں؟
ٹھیک ہے. ایک کلاس روم کا اندر جو بچہ پڑھتا ہے کیا اس کلاس روم کا اندر وہ فیسلٹیز ہیں؟ کیا اس کو پینے کا صاف پانی ہے؟ کیا اس کے واش روم صاف ہے؟ کیا اس کے کلاس روم کا وہ لرننگ انوائرمنٹ ہے جس سے سیکھے؟ آپ سر ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ایک نمائندے کی ایک کردار ہونی چاہیے ان مسائل کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اپوزیشن کا بھی یہاں پہ کردار ہونا چاہیے تاکہ نمائندہ جو ہے وہ الرٹ ہو. ہم نے یہاں پہ اپوزیشن کو کوئی کردار نہیں دیکھا. دیکھیں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ اگر آپ حمزہ کے پولیٹکس کے اگر آپ ڈائسیکشن کرتے ہیں، کھول کے دیکھ لیں، تو اگر آپ کو حمزہ کے تاریخ میں 2 ہی نام ملیں گے، میر اور وزیر. میر اور وزیر. جب میر صاحب آتے تھے وزیر صاحب بدقسمتی سے گلگت چلے جاتے تھے، اپوزیشن نہیں ہوتی تھی. وزیر صاحب آتے تھے، میر صاحب اسلام آباد حمزہ ہاؤس جاتے تھے، اپوزیشن ہوتی نہیں تھی. تو حمزہ کے عوام بھی بس بیچارے اپنے آواز اٹھاتے تو تھے لیکن اس میں اتنا دم ہوتا نہیں تھا، کیونکہ پیچھے وہ اپوزیشن لیڈر ہوتا نہیں تھا، تو اس لیے وہ آگے بڑھ نہیں سکتے تھے. لیکن الحمدللہ 2020 کے اس الیکشن کے بعد میں بڑا اپٹیمسٹک ہوں، کیونکہ آپ کے پاس بہت سارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے جو بڑے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو چاہے PTI ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، PMLN ہو، عوامی ورکر ہو، ان کے پاس ایک یوتھ کی نئی لاٹ آ چکی ہے. ہم جیسے لوگ یہاں پہ اب ہم گراؤنڈ پہ ہے، ہم یہ ایشوز دیکھ رہے ہیں. آج جیسے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ ایشوز ڈسکس کر رہا ہوں، اسی طرح حمزہ کے دوسرے جو پولیٹیکل اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم نے اپوزیشن کے جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے ہمیں گائیڈنس دی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم حمزہ میں ایک سٹرکچر بنانے جا رہے ہیں، جیسے پاکستان میں PDM میں، اسی طرح یہاں پہ بھی ہم ایک گرانٹ اپوزیشن الائنس بنائیں گے، اور اس الائنس کے تھرو جو حمزہ کے ساتھ زیادتیاں ہوں گی ہم آواز کھڑا کریں گے، اور وہ جو پلیٹ فارم بنے گا اس کے تھرو ہم نے جو ہمارے الیکٹڈ نمائندے کرنل صاحب ہم ان کو بتایا ہے جہاں آپ کو قومی ایشوز پہ مسئلہ ہوگا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ ہمیں کال دے دیں کہ گلگت میں مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ ڈپارٹمنٹ میری یہ سنوائی نہیں کر رہے، ہم اس کے دست بازو بن کے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر وہ گلگت میں بیٹھ کے حمزہ کے ایشوز کو، چاہے وہ بجلی کا ہو، صحت کا ہو، تعلیم کا ہو، روزگار کا ہو، اگر اس پہ وہ غفلت برتیں گے تو انشاءاللہ اس دفعہ ان کو بہت اچھی پوزیشن ملے گی. بلا شبہ حمزہ کے یہی تو مسائل نہیں ہیں، بہت سارے مسائل کے انبار ہیں جن پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن فی الحال ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا بھی اختتام کرتے ہیں. اپنے میزبان سیما کرن کو دیجیے